شوہر کفر کے کلمات کہتے ہیں اور اسلام کے اگینسٹ بات چیت کرتے ہیں اور سخت انسان ہیں بڑے، یعنی ان کی بیگم یہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا میرا نکاح ان سے ہے یا نہیں ہے۔ جی بڑا سینسٹیو آپ نے یہ سوال کیا ہے واقعی۔ اب یہ کہ کفریہ کلمات کیا کہتے ہیں، یہ کسی عالم سے، کسی محقق مفتی سے آپ کو پتہ پہلے کرنا چاہیے یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اگر وہ کلمات کفریہ ہیں اور واقعی جان بوجھ کے وہ اسلام کے اگینسٹ ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ لہذا ان کو تجدید ایمان کرنا ہوگا توبہ کرنے کے بعد، اور پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا، پھر باقاعدہ نکاح ہو، پھر وہ یہ کنٹینیو سلسلے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں سٹینڈ لیں اور کہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کفری کلمات کہیں، یہ کسی عالم مفتی سے پہلے پوچھیں۔ آپ یا خود پتہ کریں اور کہیں میں نے عالم مفتی سے پوچھے یہ کفری کلمات تھے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، لہذا آپ اپنا تجدید ایمان کریں، پھر تجدید نکاح ہوگا، ورنہ آپ ہاتھ نہ لگانے دیں۔ آپ اس میں سختی برتیں، ہو سکتا آپ کی سختی اس کو لائن پہ راہ پہ لے آئے، اور ڈرے نہیں۔ خواتین ڈرتی بہت ہیں کہ طلاق دے دے گا، چھوڑ دے گا۔ ابھی تو طلاق دے ہی چکا، وہ کفری کلمہ کہہ کے تمہیں نکاح کسی نکال کے حرام میں استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے اسے ڈرنا، ڈرنے والا آدمی اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے۔ یہ عورتیں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں طلاق دے دے گا، اماں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ابا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگر ان کو پتہ چلا کہ طلاق ہوگی۔ بھئی خدا کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا نہ کوئی جیتا ہے۔ آپ اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں، انہی ایمانوں پر تو آگے نجات ہونی ہے۔ اور آپ اس معمولی ڈر کی، شوہر کے ڈر کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، دین کو گنوا رہی ہیں، اور آخر میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ شوہر کا عذر پیش کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے دین ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اس لیے ایسی عورتیں جو شوہروں کے ظلم کی اللہ کو کل کو دیں گی نا گواہی، تو اللہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو سامنے لائیں گے۔ دیکھو یہ آسیہ کو دیکھو، یہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون سے بڑا ظالم کون تھا، لیکن اس کی ظالمانہ حالت میں رہ کر بھی اس عورت نے خدا کی یاد سے وابستگی رکھی اور مجھے میرا دامن نہیں چھوڑا، تو وہ آسیہ کو پیش کریں گے۔ بہت سی مائیں جو وہ عذر پیش کریں گی کہ جی بچے تھے چھوٹے، ناپاک کر دیتے تھے، پیشاب کر دیتے تھے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو پیش کریں گے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھی، جس کے 100 بچے تھے اور اسے کبھی نماز اور کسی لمحے خدا کے ذکر سے غفلت نہیں برتی، اس عورت کو پیش کریں گے۔ یہ بھی تو عورت ہے، یہ 100 بچے اس کے ہوئے ہیں، اور لیکن مجال ہے کہ کسی ایک دن نماز کی قضا خدا کی یاد سے دور ہوئی ہو۔ تو اس لیے یہ چھوٹی معمولی باتیں ہیں، آپ مت میں مضبوط کریں اور ڈٹ جائیں اس کے سامنے۔ کہا کہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ پہلے اس کو کلیئر کریں، یہ کفریہ کلمہ ہے اور نکاح ختم ہو گیا تو پہلے آپ توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، پھر نکاح ہوگا، ورنہ اللہ حافظ میں جاری ہوں۔ خود اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب یہ طلاق جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہوتا ہے، فرمایا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو، پھر اللہ آپ کو سنبھالیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی طرف سے میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید ان کو رہنمائی کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ کفریہ کلمہ ہے یا نہیں، اور بلکہ ان صاحب سے بھی کاؤنسلنگ ہم کر سکتے ہیں، دارالفتہ کی طرف سے ان سے رابطہ ہم کریں گے کہ بھی آپ بتائیں یہ آپ نے کس نیت سے کہا اور کیوں کہا۔ اور جب کلیئرٹی ہو جائے گی اس کے بعد ہم باقاعدہ نوٹ جاری کر دیں گے کہ بھی اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے یا یہ کفریہ کلمہ ہو گیا ہے، آگے آپ تجدید ایمان کریں، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور الحمدللہ کامیابی ہوگی۔